أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وأملا والحقني بالصالحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. ترجمۃ القرآن میں ہمارا 18واں پارہ جاری ہے. ہم نے سورۃ المؤمنون مکمل کی تھی. اب آگے سورۃ النور، جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ 18ویں پارے کے اندر 3 سورہ مبارکہ ہیں: سورہ مؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان. الحمدللہ سورۃ المؤمنون مکمل ہوئی. ابھی ہم سورۃ النور کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورہ پاک کا نام النور ہے، جو اس سورہ کی آیت 35 میں اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے. نزول کے اعتبار سے اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے، سانحہ افق غزوہ بنی مصطلق کے بعد پیش آیا اور اس سورت کا نزول اس واقعے کے بعد ہوا. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کس سن میں ہوا. نیز اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ غزوہ بنی مصطلق غزوہ خندق سے پہلے ہوا یا بعد میں. گھر اور معاشرہ کی خشت اول ہے. گھر جو ہے معاشرہ کی خشت اول ہے. گھر کے ماحول کو پاکیزہ اور مسرت بخش بنائے بغیر ایک پاکیزہ اور صحت مند معاشرہ تشکیل کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اسلام، جس کا مقصد ہی انسان کے سر پر تاج کرامت رکھنا اور اس کے دامن کو سچی مسرتوں کے گلہائے رنگا رنگ سے بھر دینا ہے، وہ معاشرہ کی اس بنیادی وحدت کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ ذاتی آرام اور راحت، انفرادی منفعتوں اور وقتی مصلحتوں کی سنہری زنجیریں انسانی عقل و فہم کو جس آسانی سے اپنا شکار کرتی ہیں، یہ تاریخ انسانی کا المیہ ہے. ان قربان گاہوں پر ہی معصوم جانیں، بہار آفری قابلیتیں اور زندگی سے بھرپور جوانیاں بڑی سرد مہری اور انتہائی بے دردی سے ذبح کی جاتی ہیں. اس لیے گھر کو مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کی ذمہ داری صرف عقل کے سپرد نہیں کی جا سکتی. اس لیے ضروری تھا کہ قرآن کی فروزاں کی ہوئی قندیل سے ہی زندگی کے اس اہم گوشہ کو منور کیا جاتا. ایک اچھی چیز کی خواہش بڑی قابل تعریف بات ہے، لیکن جب تک اس کے حصول کے لیے ٹھوس عملی تدابیر اختیار نہ کی جائیں، وہ اچھی چیز مارج وجود میں نہیں آ سکتی. اسلام اپنے ماننے والوں کے گھروں کو پربہار اور مسرت بخش دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے ارشادات و ہدایات کے ساتھ اوامر و نواہی کا ایک ایسا مربوط نظام پیش کیا جس کی بدولت یہ مقصد اپنی جملہ رنگینی اور برکتوں کے ساتھ ظہور پذیر ہو سکتا ہے. یہ سورہ مبارکہ سورہ نور، جو انسان کی خانگی زندگی کے متعلق واضح ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے النور پسند فرمایا،
جس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ جس معاشرہ میں یہ نظام پوری طرح نافذ کیا جائے گا وہاں کا ہر گھر سچی مسرتوں کے انوار سے جگمگاتا رہے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کا اکثر حصہ خانگی زندگی کے متعلق واضح ہدایات پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر مومن مرد اور مومن عورت کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنے دامن عصمت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف رکھے، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ ہر مومن مرد اور مومن عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آنکھوں میں جب تک شرم و حیا ہوتی ہے انسان کے دل کی دنیا فاسد خیالات اور ناپاکی نظریات کی یوز سے محفوظ رہتی ہے، جذبات میں سکون و اعتدال پیدا ہوتا ہے، کسی کی آبرو کی طرف ہاتھ بڑھانا تو کجا آنکھ اٹھانے کی سقت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آنکھیں نور حیا سے محروم ہو جاتی ہیں، جب شرم کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، تو پھر پرسکون جذبات میں ایک آگ لگ جاتی ہے، خبیث خیالات کا ایک سیلاب امڑ کر آتا ہے جو بڑے بڑے انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا ہے، حتیٰ کہ انہیں اپنی ظاہری تقدس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ بے حیا شخص صرف دوسروں کو ہی اپنے تیر ہوس کا نشانہ نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنے گھر کی فصیل میں خود شفاف ڈال کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی آ کر اس کی آبرو کو خاک میں ملائیں۔ پردہ کے ابتدائی احکام سورہ احزاب میں مذکور ہیں۔ یہاں اسلامی پردہ کے قواعد و ضوابط کو پوری شرط و بست سے ذکر فرمایا تاکہ گوہر عصمت کی آب و تاب کو ماند کرنے کی کوشش اسلامی معاشرہ میں پروان نہ چڑھ سکے۔ حد زنا، یہ مسئلہ اتنا اہم اور نازک ہے کہ صرف ہدایات اور ارشادات پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو بے حیا حد اعتدال سے تجاوز کرے گا اس کے لیے عبرتناک سزا کا قانون نافذ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام نے گھر کی چار دیواری کا بڑا احترام رکھا، گھر میں بسنے والوں کے آرام اور راحت کو بڑی اہمیت دی، بغیر اطلاع دیے اور جانے اور اجازت حاصل کیے کسی کے گھر کے اندر قدم رکھنا بلکہ اندر جھانکنا بھی ممنوع قرار دیا، اور کسی کے ہاں جانے کے پورے آداب سکھلائے گئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے گھر میں آرام اور سکون سے اپنے پروگرام کے مطابق کام کرے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ صاحب خانہ اگر تمہیں اجازت نہ دے تو غصہ نہ کرو، اس پر برسنا شروع کرو، بلکہ بڑی کشادہ دلی سے اس کی معذوری کو تسلیم کرو، خوشی خوشی واپس چلے جاؤ۔ اس سورہ مبارکہ میں عہد رسالت کا انتہائی المناک روح رسواں واقعہ جو تاریخ میں واقع افک کے نام سے مشہور ہے، اسلام کے دشمن اسلام کی روز افزوں ترقی اور شاندار فتوحات اور کامیابیاں دیکھ کر آتے سے زیر پا ہوئے کھل کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی، ان کی باطنی خباثت ہر زور نئے فتنے جگا کر مسلمانوں کو پریشان کرتی۔ ان کے سرگنا عبداللہ بن ابی نے اب ایسی چال چلی جس نے قیامت برپا کر دی۔ اسلامی معاشرہ کا عضو درد سے چیخ اٹھا، ساری فضا میں شکوک و شبہات کا ایک اندھیرا چھا گیا۔ ان ظالموں نے اس پاک ہستی کو اپنی بہتان تراشی کا ہدف بنایا جس کا براہ راست تعلق پیغمبر اسلام سرور عالم رحمت عالمیان کی ذات سے تھا، جس کی گرد راہ بھی رہروان جادہ ہدایت کے لیے روشن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خانوادہ رسالت کی عصمت اور طہارت کی شہادت زبان قدرت سے دی، اور اس سورہ پاک میں وہ آیتیں نازل فرمائیں جن سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور منافقین کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا کوئی منصوبہ، کوئی سازش اسلام کے شجرہ طیبہ کو نہیں اکھاڑ سکتی۔ آیت نمبر 35 میں اللہ نور السماوات والارض، جس سے اس سورہ کا نام ماخوذ ہے، وہ اپنی معنویت و جلالت شان کے باعث بڑی اہمیت کی حامل ہے، خصوصی توجہ کے مستحق ہے۔ پھر اسلام نے ہمارے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے تفصیلی بیان یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا۔
جو آخر میں جو وعدہ کی ذکر فرمایا گیا جو عرش و فرش کے پروردگار نے ہر اس قوم سے کیا ہے جو اس ضابطہ حیات کو اپنائے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرے جس کا تفصیلی خاکہ یہاں پیش کیا گیا۔ وعدہ خداوندی آج بھی جوں کا توں موجود ہے۔ اگر ہم آج بھی صدق دل حسن نیت سے اس کو پورا کریں گے جس طرح ہمارے اسلاف نے اسے پورا کیا تو خداوند قدوس بھی اپنا وعدہ یقیناً پورا فرمائے گا۔ اس کا تو صاف صاف اعلان ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرو، جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے میں اسے پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سورۃ النور کا نور عطا فرمائے، ہمارے قلب و روح، ہمارے ذہنوں کو سورہ نور کی تعلیمات سے اللہ کریم منور و مزین فرمائے۔ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ 18ویں پارے کی ترجمۃ القرآن میں سورۃ النور کا ترجمہ شروع کرنے چاہتے ہیں۔ سورہ نور کا تعارف الگ سے ریکارڈ کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، بہت اہم مضامین ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورہ ہے، عظیم الشان سورہ، ہم نے اس کو نازل فرمائی ہم نے اور فرض کیا ہم نے اس کو، یعنی اس کے احکامات کو۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں نازل کی واضح روشن آیتیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، بدکار عورت اور بدکار مرد، زانیہ عورت اور زانیہ مرد، پس لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں کے معاملے میں رحم، ان دونوں پر رحم اللہ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مشاہدہ کریں، حاضر ہو یا گواہ ہو ان دونوں کی سزا پر ایک گروہ مومنین کا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نہیں نکاح کر سکتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کر سکتی مگر زانی اور مشرک مرد سے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہیں لاتے یا نہیں پیش کرتے 4 گواہ اس پر۔ فاجلدوہم 80 جلدہ، تو لگاؤ ان کو 80 کوڑے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور قبول نہ کرو ان کی شہادت کبھی بھی، ان کی گواہی کبھی بھی۔ واولئک هم الفاسقون، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ، یہ سوائے لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر۔ ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی گواہ سوائے ان کے اپنے۔ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، پس شہادت ان میں سے ایک کی یا ان کی شہادت، فشہادت احدہم، ان کی شہادت، 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں، 4 شہادتیں ہیں اللہ کے نام پر۔ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک
کہ باخدا وہ سچا ہے، یعنی یہ تہمت لگانے میں وہ سچا ہے۔ والخامسۃ، اور پانچویں بار یہ کہ، یا پانچویں شہادت، اربع شہادات، یعنی 4 مرتبہ یہ گواہی دے اللہ کا نام لے کر کہ بے شک وہ تہمت لگانے میں سچا ہے۔ والخامسۃ، اور پانچویں بار یہ کہے ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے یا جھوٹ بیان کرتا ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ٹل سکتا ہے یہ عذاب، یدرؤ ٹل سکتی ہے، انہا اس عورت سے، العذاب یہ حاجی عذاب، ان تشہدہ کہ وہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کے نام کی، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ تہمت لگانے والا یعنی شوہر جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ خامد سچا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم، اور بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، دانا ہے۔ ان الذین جاؤک بالافک عصبہ، بے شک وہ لوگ جو آئے جھوٹی تہمت لگا کر تم میں سے، بالافکی ایک گروہ ہے، ان الذین جاؤ بے شک وہ لوگ جو آئے، بالافکی جھوٹی تہمت کے ساتھ، عصبۃ منکم ایک گروہ ہے وہ تم میں سے، لا تحسبوہ شر لکم، نہ اس کو گمان کرو کہ وہ تمہارے لیے برا ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے ہے جو اس نے کمایا اس گناہ میں، والذی تولی کبرہ، اور وہ جس نے لیا اس کا بڑا حصہ، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لولا کیوں نہ ہوا، اس سمعتموہ جب تم نے سنا ان کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ گمان کرتے مومن مردوں اور عورتوں کو اپنے میں سے بہتر، یعنی ان کے لیے بہتر گمان کرتے جب آپ نے یہ تہمت سنی۔ وقالو، اور کہتے، ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تو کیوں نہ پیش کیے اس پر 4 گواہ، فاذ لم یأتوا بالشہداء، بس جب وہ نہیں پیش کیے انہوں نے گناہ، فاذ لم یأتوا بالشہداء، پس جب نہ لے آئے وہ گواہ اس پر، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، پس معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو ضرور پہنچتا تمہیں جو سخن سازی کی یا جو پہنچایا تم نے تکلیف اس میں، عذاب عظیم، سخت عذاب، تو تمہیں پہنچتا اس سخن سازی میں، اس میں جو تم نے بیان کیا، سخت عذاب۔ اس تلقونہ، جب تم نقل کرتے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، اس تلقونہ جب تم ملتے تھے نقل کرتے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، کہ اس ایسی بات جس کا تمہیں علم نہیں، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم نے گمان کیا اس کو کہ بہت معمولی بات ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا اور اگر نہ، اور کیوں نہیں، اس سمعتموہ جب سنا آپ نے اس کو، قل تم تو آپ نے کہا ہوتا، ما یکون لنا نہیں ہے مجھے، ما یکون لنا نہیں ہے میرے لیے، ان نتکلم بہذا کہ میں اس پر گفتگو کروں، سبحانک کہ ہم اس پر گفتگو کریں، ما یکون لنا نہیں ہے ہمارے لیے، یہ حق نہیں پہنچنا ہمیں کہ ہم گفتگو کریں اس کے بارے میں، سبحانک پاک ہے تو اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، کہ تم ان تعودوا کہ تم لوٹو، لمثلہ اس جیسا، یعنی کہ دوبارہ اس طرح کی بات دہراؤ، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ یبین اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسی بات ہرگز دوبارہ نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات،
واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین ان لوگوں میں آمنوا جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اس کی رحمت، بے شک اللہ، اور یہ کہ اللہ بہت مہربان اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو کوئی چلتا ہے شیطان کے نقش پر، پس بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا، ہر برے کام کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، اور اگر نہ ہوتا تم پر فضل اللہ اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ بچ سکتا تم میں سے کوئی بھی کبھی، ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور نہ قسم کھائیں اہل فضل تم میں سے، یعنی کہ برگزیدہ لوگ تم میں سے، والسعاتی اور خوشحال لوگ، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہ دیں گے، اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو اللہ کی راہ میں، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ بخش دے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں، ایمان والیاں ہیں، لعنت کیے گئے ہیں دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے درد بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس پر جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس روز پورا دے گا اللہ تعالی بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ الحق المبین، کہ بے شک اللہ ہی صریح فیصلہ کرنے والا ہے، حق فیصلہ کرنے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ مبرہ ہے ان تہمتوں سے جو وہ لگاتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، یہ مبرہ ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت لو اور سلام کر لو اس کے رہنے والوں کو پر۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، پس اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو بھی، فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، تو پس نہ داخل ہو اس میں یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، اور اگر کہا جائے تم سے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو اعمال تم کرتے ہو، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو تم اعمال کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جو کہ غیر آباد ہے، اس میں تمہارا، جن میں تمہارا سامان ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچی رکھے اپنی نگاہیں اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے،
ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھے اپنی نگاہیں، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ نیچی رکھے اپنی نگاہیں، ویحفظن فروجہن، اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کیا کرے اپنی آرائش، یا ما ظہر منہا، سوائے اس کے یا مگر جتنا ظاہر ہو جائے اس میں سے خود بخود، ولیضربن بخمرہن، اور اس سے کہ وہ ڈالے رہے اپنی اوڑھنیاں، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر، ولا یبدین، اور نہ ظاہر ہونے دیں، زینتہن، اپنی آرائش، اپنی زینت، الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے، او اخوانہن، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، او نسائہن، یا اپنی ہم مذہب عورتوں سے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی باندیوں پر، او التابعین، یا ایسے نوکر، غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو کہ خواہش مند نہ ہو ابھی عورت کے، مردوں میں سے خواہش مند نہ ہو ابھی تک، یا ان بچوں پر یا ایسے نوکروں پر جو ابھی تک عورت کے خواہش مند نہ ہو، ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو اب لم یظہروا، جو ابھی آگاہ نہیں، علی عورات النساء، عورتوں کی شرم والی چیزوں سے، ولا یضربن بارجلہن، اور نہ زور سے مارے اپنے پاؤں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ معلوم پڑ جائے یا جان لیا جائے جو چھپا ہوا ہے سنگار میں سے، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اللہ کی طرف توبہ کرو، اور توبہ کرو سب اللہ کی طرف، رجوع کرو سب کے سب اللہ کی طرف، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، تاکہ تم بامراد ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دیا کرو، منکم تم میں سے، والصالحین، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دو کنواروں کے یا بے نکاحوں کے تم میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں کے، من عبادکم، تمہارے غلاموں، وإمائکم، اور تمہاری کنیزوں میں سے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے، وسعت والا جاننے والا ہے۔ وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہے وہ لوگ جو نہیں پاتے قدرت نکاح کی، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں مکاتب بننا، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے، یعنی کہ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں کچھ دین لے کر، فکاتبوہم، تو ان کو مکاتب بنا لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانتے اس میں کوئی بھلائی، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے دیا تمہیں، ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا، اگر وہ چاہے، تحسنا، پاک دامن رہنا، لتبتغوا، تاکہ تم حاصل کرو، عرض الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کا کچھ حصہ، ومن یکرہن، اور جو ان کو مجبور کرتا ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، من بعد اکراہہن غفور رحیم، ان کو مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، البتہ ہم نے نازل کی تم پر واضح نشانیاں، واضح آیات، روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمین کا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال جیسا کہ ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشہ کے فانوس میں، شیشہ دان میں، الزجاجۃ، وہ فانوس، کا انہا کوکب، گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے، دری یوقد، جو کہ وہ گویا کہ وہ ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے،
درین موتی ہے جو قدو چمک رہا ہے، من شجرت مبارکہ تن زیتونتن زیتون کے برکت والے درخت سے، لا شرقیت ولا غربیہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یکاد زیتھا قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء روشن ہو جائے، ولو تمسسہ نار حالانکہ اس کو نہ چھوئے ابھی آگ، نور علی نور یہ نور ہی نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جسے چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وہ گھر کے اجازت دے دی گئی، حکم دے دیا اللہ نے کہ بلند کیا جائے اس میں، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال تسبیح بیان کرتے ہیں اس میں اس کی اللہ کی صبح اور شام، رجال وہ لوگ لا تلہیہم کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت کوئی تجارت، ولا بیع کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ اور زکات دینے سے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار کہ جس دن پلٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا تاکہ اللہ ان کو جزا دے بہترین جو انہوں نے عمل کیے، جو ان کے اعمال کی، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور بڑھا دے اللہ ان کے لیے اپنے فضل سے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی، کسراب بقیۃ جیسے کہ چمکتی ہوئی ریت ہے کسی چٹیل میدان میں، یحسب الظمآن ماء خیال کرتا ہے پیاسا اس کو کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا اب یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آ جاتا ہے تو نہیں پاتا اس پہ کوئی بھی چیز، وہ وجد اللہ عندہ اور پاتا ہے اللہ کو اس اپنے قریب، فوفاہ حسابہ تو پورا کر چکا دیا اس نے اس کا حساب، اللہ سریع الحساب اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے، او کظلمات یا اندھیرے، فی بحر یا ایسے اندھیروں کی طرح، فی بحر جو سمندر میں ہے، لجی یکشاہ گہرے سمندر کے چھا رہی ہوتی ہیں، موج من فوقہ موجن موج اس کے اوپر ایک موج، موجن اس پر موج، من فوقہم موجن اس کے اوپر ایک اور موج، من فوقہم اس کے اوپر سحاب بادل، ظلمات بعدها فوق بعد اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو نہیں اس کو دیکھ پاتا، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور اور جس کے لیے اللہ نے نہ نور بنایا ہو، اللہ جس کے لیے نہ نور بنائے، نہ روشنی بنائے، نہ ہدایت بنائے، فما لہ من نور تو اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ہر ایک جانتا ہے اپنی صلاۃ، اپنی تسبیح، اپنی دعا اور اپنی تسبیح کو، واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا کیا جانتا ہے کہ تو نے، أَلَمْ تَرَ کہ تو نے دیکھا، غور نہیں کیا، أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ يُزْجِي سَحَابًا آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادل کو، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ پھر جوڑتا ہے اس کے ٹکڑوں کو، ثم يجعله رقاما پھر اس کو تہ بر تہ کر دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالی بس تو دیکھتا ہے کہ نکلتی ہے بارش اس کے بیچ میں سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ اور يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اتارتا ہے
اللہ تعالیٰ آسمان سے من جبالن فیہا من بردن، برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے، فیصیب ينزل من السماء من جبال فيها من برد، تو اللہ اتارتا ہے آسمان سے پہاڑوں پر جس میں کہ برف ہوتی ہے، فیصیب بها من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے، یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار، قریب ہے کہ بجلی کی کڑک لے جائے آنکھوں کی بینائی کو، یقلب اللہ اللیل والنہار، بدلی کر دیتا ہے، پھیرتا ہے اللہ رات اور دن کو، بدلی کرتا ہے اللہ رات اور دن کی، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نصیحت ہے آنکھوں والوں کے لیے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہر جانور کو پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنی، بس ان میں سے کچھ تو رینگتے ہیں پیٹ کے بل، ومنہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے کچھ جو ہے وہ چلتے ہیں دو ٹانگوں پر، ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ چلتے ہیں چار ٹانگوں پر، یخلق اللہ ما یشاء، پیدا فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ ہم نے نازل کی واضح نشانیاں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، واطعنا، اور ہم نے فرما برداری کی، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ایمان والے نہیں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ہی ایک جماعت ان میں سے منہ پھیر لیتی ہے، روگردانی کرتی، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر آپ کہیں ان کے لیے حق بات، وَإِن يَكُن، اور اگر ہو ان کے لیے، لَهُمْ ان کے لیے الحق یہ حق، یا اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہو، یأتوا الیہ مذعنین، آتے ہیں اس کی طرف تسلیم کرتے ہوئے، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے یا وہ شک میں ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، یا وہ ان کو ڈر ہے، اندیشہ ہے، ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اس کا رسول بھی، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ وہ لوگ جو ہیں جو خود بہت بڑے ظالم ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، بے شک ہے بات مومنین کی، انما کان بے شک ہے، قول المؤمنین مومنین کی بات صرف اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ان یقولوا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بچتا رہتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی پکے ایمان کے ساتھ، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ گھروں سے نکلیں گے، قُل لَا تُقْسِمُوا، فرما دیجئے قسم نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری فرما برداری معلوم ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل، بس اگر تم پھر جاؤ بس بے شک اس پر ہے جو اس نے، اس کے ذمہ اتنا ہے جو اس نے لازم کیا، وعلیکم ما حملتم، تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو ہدایت پاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر حکم پہنچا دینا، واضح صاف صاف پیغام پہنچا دینا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے تم میں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کے خلیفہ بنایا ان سے پہلوں کو، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
وَلَيُمَكِّنَنَّ اور کر دے گا، متمکن کر دے گا ہمیشہ ان کے لیے، دینہم الذی ارتضی، وہ دین ان کے لیے جس کو انہوں نے پسند فرمایا، جس کو اس نے پسند فرمایا، لہم ان کے لیے، وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدل دے گا، ضرور بدل دے گا ان کے خوف کو امن سے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے سوا کسی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ نافرمان ہیں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور قائم کرو نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ کو، اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ خیال کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز ہیں زمین میں، عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت دیں تم سے وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ جو جوانی کو نہیں پہنچے، منکم تم میں سے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم اتارتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر کوئی پکڑ اس کے بعد، کوئی گناہ، کوئی حرج نہ ہو۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کثرت سے آنا جانا ہے تم پر ایک دوسرے کے پاس، کثرت سے آنا جانا ہے تمہارا ایک دوسرے کے پاس۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اللہ علیم حکیم، اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے جوانی کو، قدر بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کرے جیسا کہ اجازت طلب کیا کرتے تھے ان سے پہلے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور والقواعد من النساء، اور بوڑھی عورتیں، بوڑھی خانہ نشین عورتیں، اللاتي لا يرجون نکاحا، وہ جنہیں نہ چاہتی ہو نکاح، جن نکاح کی آرزو نہ ہو، فليس عليهن جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ ان پر، ان يضعن ثيابهن، کہ وہ رکھ دیں اپنے کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ وہ زینت کرنے والی نہ ہو، اگر وہ رکھ دیں اپنے یدان ثیابہن، اگر وہ اتار دیں اپنے ظاہری کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرنے والے ہو زینت کو، اپنی رائش کو، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ اس سے اجتناب کریں، خیر اللہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہیں ہے کوئی حرج اندھے پر، نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ ہی کسی بیمار پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، نہ ہی تمہارے اوپر، تمہارے اپنے نفسوں پر کوئی حرج، ان تاکلوا، کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، او بیوت امامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہوں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتیحہ او صدیقکم، یا اپنے گھر کے کی کنجیوں کے مالک، او ما ملکتم، یا مالک مفاتیحہ ہو، تمہارے گھر کی کنجیاں، او صدیقکم، یا دوست کے، یا اپنے دوست کے گھر سے، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی پکڑ نہیں، ان تاکلوا جمیعا، کہ تم کھاؤ سب کے سب، او اشتاتا، یا الگ الگ، فاذا دخلتم بیوتا، بس جب تم داخل ہو جو ان کے گھروں میں، فسلموا علی انفسکم، تو سلامتی کرو
اپنوں کو تحیتن سلام من عند اللہ مبارکتن طیبہ، اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہاری آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اور اللہ پر اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ، جب وہ ہوں ان کے ساتھ کسی عام کام میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو مت جاؤ ان کے پاس یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو۔ ان الذين يستأذنونك، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ پر اس کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضٍ، جب کہا جائے انہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پس جب وہ اجازت مانگے لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، تو اجازت دے دیجیے اس کو، شئت منہم، جس کو آپ چاہیں ان میں سے، وَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، نہ تم بلاؤ بنا لو رسول کا پکارنا آپس میں، کا دعاء عبادکم بعدا، جیسا کہ تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، جو پھسل جاتے ہیں تم میں سے، ایک دوسرے کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ یتسللون، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، امرہ، رسول کے حکم کی، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ پہنچے ان کو آزمائش یا پہنچے ان کو دردناک عذاب۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، خوب جانتا ہے، تحقیق جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس حالت پر تم ہو۔ وہ یوم یرجعون، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ، اس کی طرف، فینبئہم بما عملوا، پس ان کو آگاہ کر دے گا اس پر جو انہوں نے اعمال کیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر شے کو جاننے والا ہے۔ سورۃ النور کا اختتام ہوا، سورۃ الفرقان کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام فرقان اس سے جو پہلی آیت میں ہی مذکور ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابتدائی آیتوں میں اس سورت کا ماحصل بڑی جامعیت سے بیان فرما دیا ہے۔ قرآن ابتدائی آیتوں میں اس سورت کا ماحصل بڑی جامعیت سے بیان فرما دیا۔ قرآن رسالت اور توحید، اس کے بعد ان میں سے ہر ایک موضوع پر مشرکین کے اعتراضات و شبہات تھے، ان کو ذکر کیا اور اپنے مؤثر انداز بیان اور مختلف طرز خطاب سے ان کے جوابات دیے اور ان کے شبہ کا ازالہ کیا۔ ساری صورت میں اگر غور فرمائیں تو دیگر ضمنی مسائل کے علاوہ یہی تین بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا قرآن یعنی فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے جہان والوں کے لیے نصیحت۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، وہی جس کے ہاتھ میں بادشاہت آسمان اور زمینوں کی، اور نہیں بنایا کوئی بیٹا اس نے اپنے لیے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے پیدا فرمایا ہر شے کو خوب خوب اس کا اندازہ لگا کر۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون، اور پکڑو اور بناؤ، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہۃ، ایسے معبود، لا یخلقون شیئا، جو کہ نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو، ہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہیں مالک ہیں وہ اپنی جانوں پر نقصان یا نفع کے،
ولا یملکون موتا ولا حیات ولا نشورا، اور نہ ہی وہ مالک ہے موت اور حیات اور دوبارہ جی اٹھنے کے، زندگی موت اور دوبارہ جی اٹھنے کے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا بے شک یہ تو محض بہتان ہے جو گڑ لیا گیا، نفترا افک نفتراہ، یہ تو بہتان ہے جس کو گڑ لیا ہے، وہ اعانہ علیہ قوم آخرون، اور مدد کی ہے اس معاملہ میں ایک دوسری قوم نے ان کی۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، پس وہ آئے بڑا ظلم اور سفید جھوٹ بولا ہے۔ فقد جاؤ، پس انہوں نے سو یہ کہہ کر انہوں نے بڑا ظلم کیا اور سفید جھوٹ بولا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ مگر ایک بہتان جو گھڑ لیا گیا ہے، اور اس پر مدد کی ہے ان کی ایک دوسری قوم نے۔ فقد جاؤ ظلم وزورا، انہوں نے بڑا ظلم کیا اور سفید جھوٹ بولا۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور کہنے لگے یہ تو قصہ ہے، افسانہ ہے پہلے لوگوں کا، اکتتبھا، اس کو لکھوا لیا ہے، فویہ تملا علیہ بکرۃ واصیلا، اور وہ اس کو پڑھ کر سناتا ہے، املا پڑھ کر سناتا ہے اس کو صبح و شام۔ قل فرما دیجئے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، نازل کی ہے اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے سر یعنی راز آسمانوں اور زمین کے۔ انہ کان غفور رحیما، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور کہہ دیجئے کیا ہوا ما لهذا الرسول، کیا ہم رسولوں کو، یاکل الطعام، کیا ہے یہ رسول، یہ کیا ہے اس رسول کو، کھاتا ہے وہ کھانا اور چلتا ہے وہ زمین پر بازاروں میں، لولا انزل الیہ ملک، اگر نہ ہوتا کوئی فرشتہ، لولا کیوں نہیں، انزل الیہ اترا ان کی طرف ملک ان کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، تو ہو جاتی اس کے ساتھ ایک دلیل ایک ڈر سنا، او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ من نخل، او تکون له جنۃ، او یلقى الیہ کنز، یا اتارا جاتا ان کی طرف کوئی خزانہ، او تکون له جنۃ یاکل منها، یا ہوتا ان کے لیے باغات کے کھاتا اسی میں سے۔ وقال الظالمون، اور کہنے لگے ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جس پر کہ جادو کر دیا گیا۔ انظر دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح بیان کی جاتی تمہارے لیے مثالیں، فضلوا، پس گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور نہیں وہ طاقت رکھتے راستے کو پا لینے کی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، بابرکت ہے وہ ذات جس نے انشاء اگر وہ چاہتا جعل لك خیرا من ذلک، تو وہ کر دیتا بنا دیتا آپ کے لیے اس سے بہتر، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے جری ہیں نہریں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بنا دیے آپ کے لیے بڑے بڑے محلات۔ بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، بل کذبوا، بلکہ جھٹلاتے ہیں یہ قیامت کو، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے اس کے لیے لمن کذب بالساعۃ، جس نے قیامت کو جھٹلایا، بھڑکتی ہوئی آگ، ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی جس کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلایا۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب تو دیکھے گا ان کو دور کی جگہ سے، دور کے مقام سے، سمعوا، تو وہ سنیں گے، اذا رأتهم، جب وہ دیکھیں گے، من مکان بعید، اس کو دور سے، وسمعوا لها، اور وہ سنیں گے اس سے تغیرا، ایک جوش مارتا ہوا پچھاڑنا، چنگاڑنا، سامعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور اس کا چنگاڑنا۔ اذا رأتهم، جب تو دیکھے گا یہ آگ، جب یہ آگ دیکھے گی ان کو، اذا رأتهم، جب دیکھے گی یہ آگ ان کو، من مکان بعید، دور سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب ان کو پھینکا جائے گا اس آگ میں کسی تنگ جگہ سے، مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعوا هنالک، پکاریں گے وہیں پر، ثبورا، موت کو۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، نہ پکارو آج کے دن کسی ایک موت کو، وادعوا ثبورا كثيرا، اور پکارو
کئی بہت ساری موتوں کو. قل اذالک خیر، فرما دیجئے کہ یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت ہمیشہ کی جو کہ وعدہ کیا گیا ہے جس کا پرہیزگاروں سے. کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ہو سکتی تھی، ہوگی یہ جنت ان کے لیے بدلہ صلہ اور ٹھکانہ. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور ان کے لیے اس میں ہوگا جو وہ چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کان علی ربک وعدا مسئولا، تیرے رب پر یہ وعدہ جو ہے لازم. کان علی ربک، ہے تیرے رب پر وعدا مسئولا، یہ وعدہ لازم، یعنی کہ اس کا پورا کرنا لازم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس روز جمع کرے گا ان کو اللہ اور ان کو جو وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. فَيَقُولُ، تو وہ کہیں گے، اللہ پوچھے گا، یقول تو وہ پوچھے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو؟ ہا اولائی، ان میرے بندوں کا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے. قالوا، تو وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، ما کان ینبغی لنا، نہیں تھی یہ بات ہمارے لیے زیبا، ان نتخذ من دونک اولیاء، کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی اور کو ولی، دوست یا ساتھی. ولکن متعتہم، لیکن جو فائدہ دیا تو نے ہمیں، ولیکن متعتہم، جو فائدہ دیا تو نے ہمیں، نفع دیا، وآباؤہم، ان کے آباء اجداد کو جو فائدہ دیا، لیکن تو نے آرام و آشائش عطا کی انہیں اور ان کے آباء کو بھی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ یوں وہ لوگ تھے تباہ و برباد ہونے والے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس جھٹلا دیا تمہیں، بما تقولون، اس پر جو تم کہتے ہو. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پس نہیں تم پھیر سکتے، نہیں تم طاقت رکھتے اس کو پھیر دینے کی، اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِيقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جس نے ظلم کیا تم میں سے، ہم چکھائیں گے اس کو بہت بڑا عذاب. وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اس سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں سے، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، الا مگر، انہم، کہ وہ، لیاکلون الطعام، کھاتے تھے کھانا، ویمشون فی الاسواق، پھرا کرتے تھے بازاروں میں. وجعلنا بعدکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنا دیا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش. اتصبرون وکان ربک بصیرا، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب جو ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین، والحمد للہ رب العالمین.